اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو صفائے ہستی سے مٹانے پر تل گئی۔ بمباری سے ایک روز میں مزید 425 فلسطینی شہید۔ صرف ایک گھنٹے میں بمباری سے 50 اموات۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 ہو گئی۔ شہداء میں 2300 سے زیادہ بچے اور 1300 خواتین شامل۔ 18000 فلسطینی زخمی۔ رفح میں العیدی فیملی کی رہائشی عمارت پر بمباری سے 48 افراد شہید۔ 44 اموات غزہ کے جنوبی علاقے پر بمباری سے ہوئیں۔ صرف ایک گھر پر حملے میں 18 شہادتیں۔ نصیرت کیمپ کے جنوب میں اوت فیملی کے گھر کے ملبے سے 12 اور رفح میں زورف فیملی کے گھر سے 5 لاشیں نکالی گئیں۔ دیر البلح میں شلدان گھرانے پر بمباری سے 6 اموات ہوئیں۔ بجلی نہ ہونے سے انکیوبیٹرز میں موجود 120 بچوں، کینسر کے 2000 مریضوں اور ڈائلسس کے ہزاروں مریضوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اگر ایندھن نہ ملا تو آج غزہ کے اسپتال بند ہو جائیں گے۔ شہریوں پر بے دریغ بمباری کے خلاف فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے۔ سلامتی کونسل اسرائیل فلسطین جنگ روکنے میں پھر ناکام۔ روس نے امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ فوری اور دیر پا جنگ بندی اولین ترجیح قرار دینے کا مطالبہ۔ زور دیا کہ غزہ کے شمالی علاقے سے مکینوں کو جنوب بے دخل کرنے کا حکم واپس لیا جائے۔ چینی مندوب کا بھی سب سے پہلے جنگ بندی پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے الزام عائد کیا کہ فلسطینی تنظیم حماس اور لبنانی حزب اللہ کو تہران کی حمایت حاصل ہے۔ تسلیم کیا کہ تنازع وسیع جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز نے کہا اسرائیل پر حماس کے حملے ایسے ہی نہیں ہو گئے۔ فلسطینی 56 سال سے گھٹن زدہ قبضے کا شکار ہیں۔ گوتریز نے آئینہ دکھایا تو اسرائیلی وزیر خارجہ برا مان گئے۔ گوتریز سے طے ملاقات منسوخ، سیکرٹری جنرل سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ Pakistan calls for an immediate and unconditional ceasefire. Continuation of the Israeli campaign in the Gaza will lead to further massive civilian casualties and could trigger a wider and more dangerous conflict. اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا پاکستان فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ خبردار کیا کہ اسرائیلی کارروائی وسیع اور زیادہ خطرناک تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ صورتحال کے ذمہ دار وہی ہیں جو اس تنازع کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اردن کی ملکہ رانیا کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا مغربی ممالک فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کے شریک جرم ہیں۔ خبردار کیا کہ حماس کو ختم بھی کر دیا گیا تو قابض اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت جاری رہے گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا تنازع کا خطے میں پھیلاؤ روکنے پر اتفاق۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور وقار کے حق کے لیے پرعزم ہے۔ حماس جنگجوؤں کی کارروائیاں اس حق کو نہیں چھین سکتیں۔ فرانسیسی صدر کی مغربی کنارے میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے شہریوں کی جبری بے دخلی کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے مسئلے کے فوجی حل کو منتخب کیا جس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ قطر کے امیر نے کہا اسرائیل کو غیر مشروط قتل کے لیے گرین سگنل نہیں دیا جانا چاہیے۔ اسرائیل حماس کے درمیان لڑائی میں اضافے سے دنیا کو خطرہ ہے۔ فلسطینیوں سے جنگ میں انسانی جانوں کی قیمت نظر انداز کرنا اسرائیل کو مہنگا پڑے گا۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کا اسرائیل کو انتباہ۔ کہا غزہ کے محصور شہریوں کے لیے غذا، پانی اور بجلی کی فراہمی بند رکھنے سے انسانی بحران بدتر ہوگا۔ فلسطینیوں کی نسلوں کا رویہ اسرائیل کے بارے میں سخت گیر ہو جائے گا۔ اسرائیل کے لیے عالمی سپورٹ بھی ختم ہوتی چلی جائے اور خطے میں امن و استحکام کی طویل البنیاد کوششوں کو بھی نقصان ہوگا۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو مباحثے میں تنقید کا سامنا۔ نوجوان نے کہا کہ بائیڈن کی پالیسی امریکی عوام کی ترجمان نہیں۔ بائیڈن اسرائیل، تائیوان اور یوکرین کے لیے $100 ارب کانگریس سے مانگ کر امریکہ کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ ہلری کلنٹن کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔
اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نظریے کے تحت جبر ہو رہا ہے. اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کی خلاف ورزی کے عکاس ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح موقف. فلسطینی سفیر احمد جواد سے ملاقات. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کے جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا. کہا غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلاء انسانیت کے خلاف جرائم کا عکاس ہے. عالمی برادری اسرائیلی فوج کو مظالم کی حوصلہ افزائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو. 1967 سے پہلے کی سرحدی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں. توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین PTI کی ضمانت بحالی کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا. عدالت نے عدم پیروی پر چیئرمین PTI کی ضمانتیں خارج کر دی تھیں. 9 مئی مقدمات میں چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت مسترد کرنے کے خلاف دائر متفرق درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا. عدالت میں نواز شریف کا سرنڈر. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری. حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر اعتراض نہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کیا یہ وہی نیب ہے؟ نیب جب کسی چیز کی مخالفت ہی نہیں کر رہا تو پھر اپیلیں کیسی؟ چیئرمین نیب سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں. ہمیں واضح بتا دیں تاکہ ہم فیصلہ دے کر کوئی اور کام کریں. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا نیب اگر سمجھتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے تو وہ واپس لے لیں. احتساب عدالت سے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ. 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں پر ضمانت منظور. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. انتخابات کا اعلان ادھورا ہے. فوری تاریخ کا اعلان کیا جائے. رہنما ANP میاں افتخار حسین کا شب قدر میں عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا مردم شماری میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. حلقے کم ہونے سے NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ بھی کم ہوا. اپنے حصے اور اختیار کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. تحریک انصاف کی خاتون رہنما اندلیب عباس اور دیگر 2 خواتین استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئیں. اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری نے جہانگیر ترین سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا. پریس کانفرنس میں اندلیب عباس نے کہا کہ ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے. فرد پارٹی مقصد سے بڑا نہیں ہوتا، مقصد آگے ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان قومی مفاہمت کا معاملہ. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کے ذرائع کا مولانا فضل الرحمان کو منانے کا دعویٰ. ذرائع کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے قومی مفاہمت کے ایجنڈے پر کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی. پہلے مرحلے میں سیاسی جماعتوں میں رابطوں اور مفاہمتی ایجنڈے پر اتفاق رائے پر کام ہوگا. قومی مفاہمت کے ایجنڈے پر مشاورت کے لیے PTI سے بات چیت کا بھی امکان ہے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے. سابق سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی کا لاڑکانہ امن مارچ میں خطاب. کہا جب دیکھا پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں رہی تو پیپلز پارٹی چھوڑ دی. JUI سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو نے کہا سیاسی لٹیروں کے ساتھ اب سندھ میں اسٹریٹ کرائم عروج پر پہنچ چکا ہے. اتحادیوں کے ساتھ مل کر آنے والی سندھ کی حکومت بنائیں گے. سابق MPA معظم عباسی نے کہا 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ پر قابض ہے، اب بس ہو گئی ہے اور سندھ کی عوام ان سے بیزار ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پیر پگارا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. ملکی معاشی مشکلات اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر گفتگو. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پلیٹ فارم پر جمع. کراچی میں نامعلوم افراد کی 2 طالبات کو اغوا کرنے کی کوشش. مبینہ ٹاؤن پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں. طالبہ کا کہنا ہے رکشے میں سوار 2 افراد نے اسلحہ دکھا کر اغوا کرنا چاہا تاہم ہم بھاگ نکلے. ملتان کے علاقہ جھوک گاموں کے قریب فائرنگ سے نوجوان جاں بحق. واقعہ پرانی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا. راولپنڈی میں شوہر نے بچوں کے سامنے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی.
پشاور کے علاقے پہاڑی پورہ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کا پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ. پولیس کے مطابق مشکوک موٹر سائیکل سوار ملزمان نے روکنے کی کوشش پر فائرنگ کی. جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار, اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریگی میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ, 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار. محمد نام کا حصہ ہونے پر برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ محمد یاسین کو پریشانی کا سامنا. محمد یاسین ایم پی کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر کینیڈا جانے والی پرواز پر سوار ہونے سے روکا گیا. کافی دیر تک پوچھ گچھ کی گئی. محمد یاسین کو واپس آ کر بھی اضافی سوالات بھگتنا پڑے. مغربی کنارے میں اسرائیل کا ڈرون حملہ. جنین میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے. کم از کم 20 زخمی ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے کے دیگر علاقوں میں بھی اسرائیلی چھاپے. جیو نیوز کی خصوصی کوریج جاری ہے. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اسلامی جہاد کا جو عام ونگ ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے. آج 2 بڑے دھماکوں کی آوازیں ضرور سنی گئی ہیں. اس کے علاوہ آج اس علاقے پر ہیلی کاپٹرز کی غیر معمولی پروازیں ہوئی ہیں. خان یونس میں کچھ مخصوص مکانات کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور وہاں پر لوگوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاع ہے. اسرائیلی فورسز کے لبنان کے ساتھ شامی علاقے جولان کی پہاڑیوں پر بھی حملے. جیو نیوز کی لبنان اسرائیل سرحد سے جنگ کی کوریج جاری. جیو نیوز کے نمائندے طارق ابو الحسن اور علی عمران سید لمحہ بلمحہ صورتحال سے جیو نیوز کے ناظرین کو باخبر رکھ رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا. ساتھ ہی خبردار کیا ایران یا اس کی پراکسیز نے کہیں بھی امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تو واشنگٹن فیصلہ کن کارروائی کرے گا. حماس اسرائیل جنگ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال. میٹا نے مالی مفاد کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خطرات پر پردہ ڈالا. نوجوان صارفین کا استحصال کیا. بزنس ماڈل کے لیے ذریعے نوجوانوں کو زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارنے کی لت لگائی گئی. ان کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچایا. امریکہ کی 40 ریاستوں نے فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا پر مقدمہ کر دیا. عدالت سے میٹا پر بھاری جرمانہ کرنے اور معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کرنے کی درخواست. جنوبی افریقہ بنگلہ دیش کے خلاف 149 رنز کی فتح کے ساتھ دوسری پوزیشن پر پہنچ گیا. جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈیکاک کنٹرول سے باہر ہو گئے. مسلسل تیسری سینچری بنگلہ دیش کے خلاف 174 رنز کی اننگز کھیل کر بالرز کی درگت بنا دی. ہینرچ کلاسن کا بھی لاٹھی چارج. 49 گیندوں پر 90 رنز بنائے. پوائنٹس ٹیبل پر بھارت پہلے, نیوزی لینڈ تیسرے اور آسٹریلیا چوتھے نمبر پر رہے. پاکستان کی 5ویں پوزیشن ہے. کرکٹ ورلڈ کپ میں آج نیدرلینڈز کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. میچ دلی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا. ورلڈ کپ کرکٹ کے ہر میچ پر رزاق اماد اور عامر کی ماہرانہ رائے. دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے میں روزانہ رات 11 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد سے جیو نیوز پر. کھٹے میٹھے رس بھرے انار سردیوں کی سوغات. کوئٹہ میں جگہ جگہ ریڑھیوں, پھلوں کی دکانوں, سٹالز پر سرخ اناروں کی ڈھیر. قندھاری کی انار مانگ سب سے زیادہ. لاتی موتی کی طرح انار دانے شہریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے. اور دل کا رشتہ ایپ نے طلاق کے بڑھتے رجحان کا حل نکال لیا. غلط معلومات کا راستہ روکنے اور باقاعدہ تصدیق کے طریقہ کار سے فراڈ کا امکان ختم ہو گیا. صارفین کے اعتماد نے اسے پاکستان کی نمبر 1 رشتہ ایپ بنا دیا. لانچ کے پہلے ہی سال میں 16 لاکھ سے زیادہ پروفائلز اور 9 لاکھ میچز بن چکے ہیں. 172 ممالک سے 40,000 مرد اور خواتین کے پروفائل کا بھی اضافہ ہو چکا ہے.